ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض۔ آج ہمارے معاشرے میں نیک اور متقی شخص وہ ہے، اچھا امام وہ ہے جو کہے یار سب ٹھیک ہے، جو فلم دیکھ رہا ہے، جو ڈرامہ دیکھ رہا ہے، جو گانا سن رہا ہے، سب کو بولے یار سب ٹھیک ہے، جو نماز نہیں پڑھ رہا بولے یار بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، جو شیطان کی پیروی کر رہا ہے وہ بولے یار یہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، تو وہ امام صاحب بہت اچھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ داڑھی کا بول کے ہمیں شرمندہ نہیں کرتے، وہ ہمیں اپنی بچوں کو پردے کے بارے میں کہہ کر شرمندہ نہیں کرتے، وہ ہمیں مال میں جھوٹ دغا بازی کرنے سے منع نہیں کرتے، وہ بہت اچھے ہیں۔ جو اچھی بات کرے، جو دین اسلام کی گفتگو کرے، وہ اچھا نہیں ہے ہماری نظر میں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بن گیا ہے، جو اس طرح کی گفتگو کرے گا وہ ہمارے لیول کا نہیں ہے۔ ہمارے لیول کا وہی ہے جو کہے بہت اچھا کر رہے ہو، تم ٹھیک کر رہے ہو، تم بھی ٹھیک کر رہے ہو، تم بھی ٹھیک کر رہے ہو، وہ اچھا ہے، وہی نیک اور جنتی ہے ہماری نظر میں، جبکہ رب کا فرمان کچھ اور ہے۔ یہ محاورہ بن گیا ہے، جو کوئی کچھ کرتا رہے کرنے دو، ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ جو کر رہا ہے اس سے معاشرے کا ہی تو نقصان ہے۔ بھئی ایک شخص ہے وہ بدکاری کرتا ہے، مجھے بتاؤ کہ وہ اپنے ساتھ بدکاری کرے گا؟ وہ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ ہی تو کرے گا، وہ کسی کے بیٹے کے ساتھ کرے گا، کسی کی بیٹی کے ساتھ کرے گا، کسی کی بہن کے ساتھ کرے گا۔ اگر ہم اس کو روکیں گے نہیں یہ کہہ کر کہ اپنی قبر میں جائے گا، اپنا حساب دے گا، تو ہمارا معاشرہ نہیں خراب ہوگا؟ کل کو کسی اور محلے کی بچی کے ساتھ کیا، 1 ماہ کے بعد وہ میرے گھر تک بھی پہنچ جائے گا اگر میں نے اس کو نہ روکا۔ کل کو اس نے کسی اور کو چوری کی ہے، کچھ دنوں کے بعد میری بھی چوری کرے گا۔ چوری کرے گا کس کی؟ کسی کی دکان سے، کسی گھر سے چوری کرے گا۔ وہ کون ہے؟ وہ اس معاشرے میں رہنے والا تو ہے۔ اگر ہم یہ سوچ کر کے چھوڑ دو ہر کسی کو اپنے حال پر، ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے، تو معاشرہ برباد ہو جائے گا، معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ پھر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ ایک جنگل بن جائے گا، ایک جنگل کی طرح جو ہے وہ معاشرہ بن جائے گا۔ تو پتہ چلا یہ کہنا کہ ہر ایک جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، اپنا حساب دے گا، یہ غلط ہے۔ اس کی وجہ سے آج معاشرہ بگڑ گیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا۔ فرمایا ایک کشتی ہے، وہ کشتی میں 2 سمجھ لیں کہ 2 حصے سمجھ لیں، ایک نیچے والا حصہ میں لوگ رہتے ہیں، ایک اوپر والے حصے میں لوگ ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیچے والے لوگوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اوپر والے لوگوں کے پاس جا کر پانی مانگتے ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ یار ہمیں تکلیف ہوتی ہے اوپر جا کر پانی مانگنے میں، تو ان میں سے ایک شخص کیا کام کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ جناب اسی کشتی کے اندر سوراخ نکالتا ہے کہ جناب میں اس کو سوراخ کو نکالوں گا، اندر پانی آئے گا، ہم پانی استعمال کریں گے، اپنے کام میں لائیں گے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اوپر والے لوگ اس شخص کو نہ روکیں یہ سمجھ کر کہ خود ہی جانے ہمیں کیا، تو فرمایا کہ وہ خود بھی ڈوبیں گے اور اوپر والے بھی ساتھ ان کے ڈوب جائیں گے۔ اگر انہوں نے اس کو روک دیا تو ڈوبنے سے نیچے والے لوگ بھی بچ جائیں گے اور اوپر والے لوگ بھی بچ جائیں گے۔ آج معاشرہ اس لیے خراب ہو گیا ہے کہ جناب یہ کر رہا ہے تو اسی کا نقصان ہے، یہ نہیں سوچا کہ نقصان میرا بھی ہو رہا ہے، میں اسی معاشرے میں بھی رہ رہا ہوں، اسی معاشرے میں میرے گھر والے بھی رہ رہے ہیں، اگر وہ اپنا نقصان کرے گا ساتھ میرا بھی تو نقصان کرے گا۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ علماء کا صرف کام نہیں ہے، یہ ہر ایک کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے۔ قرآن فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، یہ تم امت ہو نا، بہترین امت ہو، تمہیں رب نے نکالا ہی اس لیے ہے کہ تم جاؤ لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، یہ ہر ایک کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز کے لیے آ رہا ہے تو ساتھ والے کو نماز کے لیے بلا کر لائے،
وہ خود نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے تو گھر والوں کو نماز کا بول کر آئے۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر بھی وہی احکام لاگو ہیں جو ایک عالم دین پر احکام لاگو ہیں۔ اس لیے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے۔ کون سی آگ؟ جس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ تو یہ ذمہ داری صرف علماء کی نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا جو بھی نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے منع کرے گا، فرمایا اس کی قبر کو روشن کر دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ میرے لیے بھی تھا اور آپ کے لیے بھی تھا۔ یا جبریل، جی رب جلی، جاؤ جو فلاں بستی ہے اس کو الٹ دو۔ جبریل امین فرشتوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، زمین کو پلٹنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ دیکھا ہے مسجد میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، ارے یہ تو نماز پڑھ رہا ہے، رب کا حکم تو یہ آیا ہے، یہ تو نماز پڑھ رہا ہے۔ یا اللہ، اس بستی کو الٹنے کا حکم دیا گیا، اس بستی میں تو ایک شخص بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو ذکر و اذکار کر رہا ہے، کیا اس کو بھی میں اس عذاب میں شامل کروں؟ جبریل پوری کی پوری بستی اسی پر الٹ دو۔ یا اللہ کیا ماجرا ہے؟ جبریل خود تو یہ نیک کام کر رہا ہے، خود تو نماز پڑھ رہا ہے، لیکن دوسروں کو نماز کی دعوت نہیں دے رہا۔ خود تو میری عبادت کر رہا ہے، دوسروں کو عبادت کرنے کا حکم نہیں دے رہا۔ یہ پورا کا پورا شہر اسی پر پلٹ دو۔ اللہ اکبر۔ تبھی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی طرف رب تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی، یوشع تمہاری قوم میں 1,00,000 لوگ میرے عذاب میں ہلاک ہو جائیں گے، اور وہ بھی 60,000 لوگ تو وہ ہوں گے جو بدکار ہوں گے، بے عمل ہوں گے، لیکن 40,000 لوگ وہ ہوں گے جو نیک ہوں گے، جو میری عبادت کرنے والے ہوں گے۔ 40,000 لوگ وہ ہوں گے جو میرے اس عذاب میں شامل ہوں گے۔ یا اللہ، سمجھ میں آ گیا کہ جو بدکار ہیں ان پر تو عذاب سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ یا اللہ، جو نیک ہیں، جو تیری عبادت کرنے والے ہیں، ان پر بھی عذاب؟ فرمایا ہاں۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ خود تو نیک ہیں، خود تو عمل کر رہے ہیں، لیکن جو بد عمل ہیں ان کو دعوت نہیں دے رہے، ان کو نماز پڑھنے کی، ان کو عبادات کرنے کی، نیکی کا حکم دینے کا ان کو جو ہے حکم نہیں دیتے، برائی سے ان کو منع نہیں کرتے۔ یہ 40,000 لوگ جو نیک ہیں یہ اس کے اندر شامل ہوں گے۔ میں اور آپ غور کریں، میں اور آپ، بس بات وہی ہے کہ پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارے قانون میں کیا ڈالا گیا، ہم کس طرف، ہمیں راستہ کیا دکھایا گیا۔ بس ہمیں یہ راستہ دکھایا، یہ راستہ ہے، اس راستے پہ چلو گے تو تمہارا بینک بیلنس اکاؤنٹ بڑھ جائے گا۔ یہ راستہ نہیں دکھایا گیا کہ اس راستے پر چلو گے تو تمہاری قبر منور ہو جائے گی، تمہاری قبر میں نبی کریم رؤوف رحیم تشریف لائیں گے۔ اپنا نہیں سوچا کہ میں نے قبر میں جو جانا ہے اس کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے۔